اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ جہنم میں لے جانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جیسے نیک اعمال کا حکم دیا، اعمال صالحہ جو جنت میں لے جانے والے ہیں، ایسے ہی ان اعمال سیئہ سے، ان گناہوں سے، ان منکرات سے بچنے کی ہدایت دی جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ بیان چل رہا تھا شراب کی حرمت کا، شراب پینے پر اللہ کے ہاں کیسی کیسی سزائیں ہیں۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جو شخص شراب کا عادی ہو اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ قیامت کے دن بے ہوشی کی حالت میں اٹھے گا، نعوذ باللہ۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 قسم کے آدمی ہیں جن کو جنت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی کہ جائے کہ جنت میں داخلہ مل جائے، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مہکدار ہے کہ 500 برس کی مسافت سے اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ، کون ہے وہ 3 آدمی 4 آدمی جن کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے؟ ایک بخیل، دوسرا احسان کر کے احسان جتانے والا، تیسرا شراب کا عادی، اور چوتھے والدین کا نافرمان، نعوذ باللہ۔ یہ 4 شخص ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ شراب کے سلسلے میں ہمارے آقا نے اتنی سخت وعیدیں فرمائی ہیں کہ اس کی وجہ سے صرف پینے والا ہی نہیں، شراب کا جن جن سے تعلق ہے ان سب کو ملعون قرار دیا ہے، یعنی اللہ کی لعنت ان پر ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوتے ہیں۔ ایک شراب بنانے والا چاہے نہ پیے، دوسرے جس کے لیے اس نے بنائی ہے وہ شخص چاہے اس تک وہ نہ پہنچے مگر نیت کی گئی اس کے بنانے کی، ایک خود پینے والا، ایک پلانے والا، ایک شراب کو اٹھا کر پینے والے کے پاس لانے والا، اٹھانے والا، اور ایک وہ جس کے پاس اٹھا کر لے جائی جا رہی، ساتویں وہ کہ جو تجارت کرتا ہو شراب کی اور بیع و شرا کرتا، آٹھویں جو تجارت کرانے والا ہو، نویں شراب کا بیچنے والا چاہے خود شراب نہ پیے، اور 10ویں اسی مقصد کے لیے انگور کا درخت لگانے والا تاکہ اس سے شراب بنائی جائے، درخت لگانے والے پہ بھی لعنت بھیجی گئی۔ بعض احادیث میں حضرت کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن شرابی آدمی جب اپنی قبر سے نکلے گا تو مردار سے زیادہ بدبو اس میں سے آتی ہوئی ہوگی، اللہ، اور شراب کا پیالہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوگا، اور وہ پیالہ اس کی کھال اور گوشت کے درمیان سانپ اور بچھو سے بھرا ہوا ہوگا، آگ کا جوتا اسے پہنایا جائے گا جس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ اس کا سر اور دماغ اس آگ سے کھولے گا، اپنی قبر کو آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا پائے گا، اور پھر اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا فرعون اور حامان کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس کسی نے شرابی کو ایک لقمہ بھی کھلایا اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر سانپ مسلط کریں گے قیامت کے دن، اور جو کوئی شرابی کی ضرورت پوری کرے گا یوں سمجھو کہ وہ اسلام کو منہدم اور اسلام کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے، اور جو کوئی شرابی کو شراب کے لیے قرض دے گا وہ ایسا ہے جیسے خدا نخواستہ کسی مسلمان کے قتل میں کوئی مدد کرے، اس کے ساتھ ہم نشینی رکھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی۔ شرابی کو حدیث میں فرمایا گیا اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، شراب پینے والے پر تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک اللہ کی بڑی 4 کتابوں میں لعنت نازل ہوئی۔ جو شراب پیتا ہے وہ ایسا گویا اس نے ان تمام کتابوں کو جو نبیوں پر نازل ہوا ہے گویا سب کا کفر کر رہا ہے۔ عطا ابن یسار فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت کعب احبار جو تورات کے بہت بڑے عالم
اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور مسلمان ہو گئے، سوال کیا کیا تورات میں شراب کی حرمت مذکور ہے قرآن کی طرح؟ فرمایا جی ہاں، یہی آیت جو قرآن میں ہے انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان بعینہ، انہی لفظوں کے ساتھ تورات میں بھی نازل ہوئی۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے حق بات نازل کر دی ہے تاکہ لوگ باطل سے بچ جائیں، لغو کلاموں سے بچ جائیں، سارنگی اور گانے بجانے، کیونکہ یہ سارے شراب کے لوازمات ہیں۔ اللہ نے شراب حرام کی تاکہ ان کے لوازمات سے آدمی بچے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں اے لوگوں، شراب کے کبھی پاس مت جانا، اللہ نے اس میں بڑی بڑی خصلتیں بری رکھی ہیں، ایسے عیب رکھے ہیں جو عامتاً شراب پینے نہ پینے والوں کے لیے نہیں۔ مثلا شراب پی کر آدمی پاگل کی طرح ہو جاتا، بدہوش بے ہوش نشے میں آ جاتا اور دیوانوں کی طرح ہو جاتا۔ بچوں کے لیے ہنسی مذاق کا وہ سامان بنتا، شراب پینے والے سے بچے ہنسی مذاق کرتے، عقل مندوں کے نزدیک وہ نہایت قابل مذمت ہوتا۔ ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مدہوش آدمی کو بغداد کی بعض گلیوں میں دیکھا کہ پیشاب کر رہا ہے اور پیشاب کو اپنے بدن پر مل رہا۔ ظاہر ہے شراب پی کر چونکہ عقل ختم ہو گئی تو اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ پیشاب ہے یا پانی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں نے دیکھا بے ہوشی اور مدہوشی کے عالم میں یہ دعا بھی پڑھ رہا شراب پی کر، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اندازہ لگایا جائے کہ اللہ نے اس کی عقل کو کیسے ختم کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک نشے والے آدمی نے راستے میں جو قے کی تو کتا آیا جو اس کے منہ اور داڑھی کو چاٹنے لگا، اور مستی میں کہتا جاتا تھا اس کتے کو، وہ شراب پینے والا، یا سیدی یا سیدی، اے میرے آقا اے میرے آقا۔ عقل اللہ نے ایسی ختم کی ہے کہ ان لوگوں کے لیے کتے ہی سردار بن گئے۔ عقل کو شراب غارت کرنے والی۔ حضرت عمر نے دربار نبوت میں ایک مرتبہ عرض کیا، رسول اللہ ہمیں شراب کے متعلق اپنی رائے عالی سے مطلع فرمائیے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مذہب اسلام میں ابتدا کے اندر شراب پینا جائز تھا، شراب کی حرمت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت تک شراب پینے کی اجازت تھی، مگر حضرت عمر باوجود اجازت ہونے کے شراب سے بڑی کراہت فرماتے تھے۔ حضرت عمر نے اس لیے حضرت سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں شراب کے متعلق آپ اپنی رائے بتائیں، کیونکہ ہم اس شراب کو دیکھتے ہیں کہ اس سے مال بھی تلف ہوتا ہے، اس سے عقل بھی غارت ہوتی ہے، اور اپنے ہمسایوں میں دوستوں میں آپس میں یہ عداوت پیدا کرتی ہے۔ یہی شراب ہے جو ماں اور بیوی کا فرق ختم کر دیتی، نشے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میری بیوی ہے یا میری ماں ہے۔ حضرت اس کے بارے میں ہمیں کچھ ہدایات دیں، کیونکہ قرآن کی ہدایت اس وقت تک نازل نہیں۔ قرآن پاک کی اس موقع پر حضرت عمر کی طلب اور تمنا اور خواہش پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حرمت نازل نہیں ہوئی، مگر شراب کی برائیاں جو حضرت عمر کے ذہن میں تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہی کی رائے کے مطابق شراب کی برائیاں نازل فرمائی۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے تمہارے درمیان آپس میں بغض، عداوت اور دشمنی پیدا، اور آگے اس سے بھی بڑھ کر لعنت بتائی گئی، اور شراب کا سب سے برا اثر بتایا گیا، وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ دیکھو یہ شراب اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی، نماز سے روک دیتی ہے۔ کیا اے لوگوں شراب سے باز نہیں آؤ گے؟ مطلب یہ کہ باز آ جاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر فرمانے لگے، ہمارے پروردگار آپ فرما رہے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، ہم آپ کے سامنے اقرار کرتے ہیں، انتہینا انتہینا انتہینا، اے اللہ ہم باز آ گئے۔ یہی شراب ہے جو آدمی کو زنا میں مبتلا کرتی، کیونکہ آدمی بے شعوری میں، اس بے شعوری کے اندر محسوس ہی نہیں کرتا کہ میں کیا حرکت کر رہا ہوں۔ یہی شراب ہے جو بیویوں کو طلاق دلا کر گھروں کو برباد کرتی۔
یہی شراب ہے جو ہر برائی کو جنم دیتی، کیونکہ شراب پی لینے کے بعد ہر برائی کرنا بے ہوشی میں آسان ہو جاتا۔ اسی لیے شریعت میں شراب کا نام ام الخبائث رکھا گیا۔ ام الخبائث تمام گندگیوں، خباثتوں، ناپاکیوں اور گناہوں کی جڑ ہے۔ ساتھ میں یہ بھی وعید بیان کی گئی کہ ایسا شخص جو شراب پینے والا ہو اپنے اوپر مقرر فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ فرشتے باقاعدہ ہر آدمی پر مقرر ہیں، شرابی کی شراب اور نشے سے انہیں سخت تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ اس کو فسق میں مبتلا دیکھتے۔ یہ اپنی بدبو سے بھی لوگوں کو ایذا دیتا۔ اس شخص نے اپنے اوپر 80 کوڑوں کی سزا بھی لازم کر لی ہے۔ اگر دنیا میں نہیں لگے گی تو آخرت میں لگائی ہے۔ حدیث میں کہا گیا کہ اس شخص نے شراب پی اور دنیا میں شریعت کے اعتبار سے اس پر حد جاری کرنے میں کوئی دشواری ہوئی تو شراب پینے والے پر آخرت میں آگ کے کوڑے لگائے جائیں گے اور وہ سرے عام لگیں گے۔ عام لوگوں کے ساتھ یہاں اس کے آباء و اجداد، اس کے احباب اولین آخرین سب موجود ہوں گے۔ وہ آگ کے کوڑے لگتے ہوئے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نعوذ باللہ۔ جو شخص شراب پینے کا عادی ہوتا ہے وہ اپنے اوپر آسمان کا دروازہ بند کر لیتا ہے۔ حدیث میں کہا گیا کہ شراب پی لینے کے بعد 40 روز تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی کوئی نیکی اوپر جاتی۔ یہ وہ قباحتیں ہیں، یہ وہ برائیاں ہیں جو آخرت کی سزا سے پہلے نعوذ باللہ دنیا میں شراب پینے والوں کو دیکھنی پڑتی، اور رہ گیا آخرت۔ اللہ، آخرت کی سزاؤں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ آخرت کی سخت دردناک ہولناک مناظر کو کوئی آدمی سننے کا بھی تصور نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ اس میں مبتلا۔ اللہ، اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو چلنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مناہی سے بچنے والے، اسی کا نام تقوی رکھا گیا۔ تقوی نام ہے نیکیوں کے کرنے کا اور گناہوں سے بچنے کا۔ جو آدمی نیک اعمال میں لگتا ہو اور گناہوں سے بچتا ہو، قرآن اس کو متقی قرار دیتا۔ حضرت مقاتل ابن سلیمان بہت بڑے مفسر گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، دیکھو آیت شریفہ میں فرمایا گیا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ ہم متقیوں کو قیامت میں اللہ کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے، اور جو مجرم اور گناہگار ہیں انہیں دوزخ کی طرف پیاسی حالت میں لے کر جائیں گے۔ چائے نہیں، چائے پی لیتے حضرات سردی۔ وردا سے مراد حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ پیاس کی حالت مراد۔ شرابی لوگ جہنم کی طرف جب لے جائیں گے تو پیاس کی حالت میں۔ اہل جنت کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن انہیں آواز دی جائے گی۔ اہل جنت جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو سامنے ایک درخت نظر آئے گا جس کے نیچے 2 چشمے جاری ہوں گے۔ درخت کے نیچے وہ ایک چشمے سے جب پانی پیئیں گے تو پیٹ کی جتنی غلاظتیں ہیں سب نکل کر ان کا بدن بالکل پاک صاف ہو جائے۔ پھر دوسرے چشمے پر آئیں گے، وہاں غسل کریں گے جس سے بدن کی تمام ظاہری میل کچیل اور نہایتی جو احوال میدان حشر میں پسینے سے ہوئے ہیں وہ سب اثر زائل ہو جائے۔ اور پھر ان کو فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، اب تم جنت میں مزے سے رہنا اور یہاں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہونا۔ چائے نہیں پی لی؟ چائے پی لی؟ آخر تک آ گئی۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کے لیے جن نعمتوں کو بیان کیا ہے، حدیث میں فرمایا گیا کہ ہم دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمیں دنیا میں خیال بھی نہیں آ سکتا کہ جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی متقی لوگوں کے لیے۔ چنانچہ کہا گیا کہ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو ان کے پاس
ایسے اونٹ لائے جائیں گے جو یاقوت احمر کے بنے ہوئے، سرخ یاقوت، اور ان اونٹوں کے پیر سونے کے ہوں گے، اور ان پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے، اور ان کی نکیلیں موتیوں سے بنائی جائیں گی۔ اور ہر آدمی کو جو جنت میں داخل ہونے کا حکم ملا ہے، 2 ایسی چادریں پہنائی جائیں گی لباس جنت، کہ اگر ایک چادر دنیا والوں پر ظاہر کر دی جائے تو ساری دنیا اس کے نور سے روشن ہو جائے، دنیا بھر کو منور۔ ان جنت والوں کو باقاعدہ محافظ فرشتے دیے جائیں گے جو ان کے آگے پیچھے ہوں گے، جو ان کو جنت کے محلوں میں، ٹھکانوں میں اور قیام گاہوں پر لے جانے میں مدد کریں گے۔ جنتی شخص جب جنت کے دروازے سے اندر داخل ہوگا تو ملائکہ اس کا استقبال کریں اور اس کو لے کر چلیں۔ سامنے جس جگہ پر اس کو لے جایا جائے گا وہاں سونے اور چاندی کے محل ہوں گے، جن کے دروازے سونے کے ہوں۔ بہت سے خادم محل کے باہر استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ سارے خادم بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گے۔ ان کے پاس زیورات ہوں گے، چاندی کے برتن ہوں گے، سونے کے آب خورے ہوں گے، اور جب جنت میں اپنے محل میں پہنچیں گے فرشتے ان پر سلام پڑھیں گے اور ان کو یہ جواب دیں گے۔ پھر یہ محل میں داخل ہو جائیں گے۔ جب ہر جنتی اپنے اپنے درجے میں پہنچ جائے گا تو اعزاز اور اکرام دیکھے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کے لیے وہاں تیار کیا گیا۔ جب وہ اپنے محل میں اترنے لگے گا تو فرشتے پوچھیں گے کہ کیا ارادہ ہے؟ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اعزاز اور اکرام اور انعامات کی جگہ پر اتر رہا ہوں، اور یہ جنت اللہ نے مجھے انعام میں دی ہے۔ وہ فرشتے کہیں گے ابھی اور آگے چلو، تمہارے لیے اس سے بھی اونچے مقامات ہیں جو جنت والوں کو دیے جائیں گے۔ وہ محل میں سے اور آگے بڑھے گا تو سامنے سونے کا محل نظر آئے گا جس کے کٹہرے موتیوں کے ہوں گے۔ یہ اس کے قریب پہنچے گا، وہاں بھی اسی طرح استقبال ملائکہ کریں گے۔ جن کے پاس سونے چاندی کے برتن آب خورے ہوں گے وہ انہیں سلام کریں، اور یہ جنتی ان کو جواب دے گا۔ اب وہاں سونے کے محل پر جب اترنے کا ارادہ کرے گا تو فرشتے کہیں گے ابھی اور آگے چلیے، تمہارے لیے اس سے بھی اونچا اور افضل مقام اللہ نے تیار کیا۔ چنانچہ وہ اب تیسری مرتبہ آگے بڑھے۔ پہلی مرتبہ چاندی کے محل کے لیے، دوسری مرتبہ سونے والے محل کے لیے، اب اسے اور آگے فرشتے بڑھائیں گے تو دیکھے گا کہ سامنے سرخ یاقوت کا محل ہے، اتنا صاف شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے نظر آئے۔ یہ قریب جائے گا، خدام جو ملائکہ وہاں مقرر ہیں وہ استقبال کریں گے، جیسا پہلی دونوں جگہ، دونوں محلوں پر، چاندی کے محل اور سونے کے محل پر استقبال ہو چکا ہے، اس سے زیادہ اکرام و استقبال یہاں ہوگا۔ وہ بھی اس پر سلام پڑھیں گے، یہ ان کو سلام کا جواب دے گا۔ اب محل میں داخل ہوگا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو حوریں تیار کی ہیں وہ اس کا استقبال کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک ایک حور کو اللہ تعالیٰ 70 جوڑے پہنائیں گے، اور ایک وہ دوسرے کے مشابہ نہیں ہوگا، ہر جوڑا دوسرے سے الگ ہے، اور اس کی مہک اتنی دور تک جائے گی جتنی مسافت 100 سال میں طے ہوتی۔ یہ جنتی جب اس کے چہرے کی طرف دیکھے گا تو اتنا صاف شفاف آئینے کی طرح چہرہ ہوگا کہ اس کو اپنا چہرہ اپنی بیوی حور عین کے چہرے میں نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور ان اعمال سے بچائے گناہوں سے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ بھائی مسابقہ کرتے رہیں، چلتے رہیں۔